برانڈو کو ہالی ووڈ میں وہی مقام حاصل تھا جو بالی ووڈ میں دلیپ کمار کو حاصل ہے۔ دونوں کو صرف اداکار ہی نہیں کہا جاتا بلکہ اداکاری کے انسٹی ٹیوٹ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مارلن برانڈو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن فن اداکاری میں کمال حاصل کرنے کے خواہش مند آج بھی ان کی فلموں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسکرین پر انہیں دیکھ کر گمان نہیں گزرتا کہ وہ ایک اداکار ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ حقیقی کردار میں ڈھل چکے ہیں۔ 3 اپریل 1924 کو امریکی ریاست نبراسکا کے شہر اوماہا میں پیدا ہونے والے مارلن برانڈو کے والد کا نام بھی مارلن برانڈو ہی تھا۔ چنانچہ کاغذات میں ان کا نام مارلن برانڈو جونیئر درج ہوتا تھا۔ ان کے والدین کی 3 اولادیں تھیں۔ مارلن برانڈو سے بڑی 2 بہنیں تھیں۔ مارلن برانڈو کے خون میں جرمن، ڈچ، انگریز اور آئرش خون کی آمیزش تھی۔ ان کے آباء و اجداد 17ویں صدی کے آغاز میں جرمنی سے نیو یارک آئے تھے۔ ان کی والدہ بھی اداکارہ تھیں اور اپنے زمانے کے لحاظ سے نہایت ماڈرن خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ وہ اس دور میں سگریٹ پیتی تھیں اور کار بھی چلاتی تھیں، جب امریکی خواتین بھی شاذ و نادر ہی یہ کام کرتی دکھائی دیتی تھیں۔ ان کا نام ڈورتھی جولیا تھا، لیکن وہ ڈوڈی کے نام سے زیادہ مشہور تھیں۔ اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تھیٹر کی ایڈمنسٹریٹر بھی تھیں۔ مشہور اداکارہ جین فونڈا کے والد ہنری فونڈا اور در حقیقت ڈوڈی ہی کی دریافت تھے۔ ڈوڈی نے ان کا کیریئر بنانے میں ان کی بہت مدد کی تھی۔ ایک چیز نے مارلن برانڈو کی ذہنی ساخت اور نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے اور وہ تھی ان کی والدہ کی بلا نوشی، جس کی وجہ سے ان کے بچپن اور لڑکپن کی یادوں میں کچھ ایسی یادیں بھی شامل ہو گئی جو مارلن برانڈو کو اکثر اداس کرتی تھی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اداسی کا یہ رنگ ماضی طور پر ان کے مزاج کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اداسیاں صرف والدہ سے ہی ان کے حصے میں نہیں آئی تھی، بلکہ والد کے غیر مشفقانہ اور ہمت شکن رویے نے بھی انہیں افسردہ مزاج بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مارلن برانڈو کے ہم نام والد اکثر نہایت ناگوار لہجے میں ان سے کہا کرتے تھے، تم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ شاید انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا، جسے وہ نہایت نالائق سمجھتے ہیں، آئندہ زندگی میں کیا کر دکھانے والا تھا اور دنیا میں کتنا نام بنانے والا تھا۔ اداکاری کے جراثیم مارلن برانڈو میں بچپن سے ہی موجود تھے۔ وہ لوگوں کی حرکات و سکنات کا گہری نظر سے مشاہدہ کرتے اور پھر ان کی کامیاب نقل بھی اتارتے، حتیٰ کہ وہ گائے اور گھوڑے کی آوازیں بھی نکال لیتے تھے۔ نوجوانی میں انہیں ان کی بہن جوسیلین نے امریکن اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹس میں داخلہ لینے اور اداکاری میں کیریئر بنانے کا مشورہ دیا۔ جوسیلین خود بھی براڈ وے تھیٹر میں کام کر رہی تھیں۔ مارلن برانڈو نے بہن کے مشورے پر عمل کیا اور اداکاری کے تربیتی ادارے میں داخلہ لے لیا، جہاں جلد ہی ان کے جوہر کھل کر سامنے آنے لگے۔ اس ادارے میں تعلیم و تربیت مکمل کرنے کے بعد 1943 میں مارلن برانڈو نے براڈ وے تھیٹر کے ایک اسٹیج ڈرامے آئی ریمبر ماما سے اداکاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1947 میں پیش کیے جانے والے ڈرامے اے اسٹریٹ کار نیمڈ ڈیزائر نے تھیٹر کی دنیا میں انہیں شہرت کے عروج پر پہنچا دیا۔ یہ ڈرامہ براڈ وے تھیٹر میں 2 سال چلا۔ 1951 میں اس کہانی پر فلم بھی بنی، جس پر مارلن برانڈو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے۔ فلم کے پردے پر مارلن برانڈو پہلی بار 1950 میں دی مین میں اداکاری کرتے نظر آئے۔ اپنے کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ ملٹری ہسپتال میں 1 ماہ تک مریض کے طور پر داخل رہے، حالانکہ انہیں کوئی بھی بیماری نہیں تھی۔ 1953 میں شیکسپیئر کے ڈرامے جولیس سیزر پر بننے والی فلم میں مارک اینٹونی کا کردار مارلن برانڈو نے کچھ اس طرح ادا کیا کہ دنیا بھر کے فلمی نقاد چونک اٹھے۔ 1954 میں فلم آن دی واٹر فرنٹ پر انہوں نے آسکر ایوارڈ حاصل کیا۔ 1959 تک باکس آفس پر ایک سپر اسٹار کے طور پر ان کی حیثیت مستحکم ہو گئی۔ 1962 میں انہوں نے ون آئیڈ جیک میں اداکاری بھی کی اور اس فلم کی ڈائریکشن بھی دی۔ یوں وہ ڈائریکٹر کی صف میں شامل ہو گئے۔ 1963 سے 1971 تک کا عرصہ
فلم میں ڈون کارلیون کا رول کر کے اس پر آسکر ایوارڈ حاصل کر کے مارلن برانڈو نے بطور اداکار گویا ایک نیا جنم لیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس فلم کی تیاری کے دوران اسے ایک احمقانہ تجربہ قرار دیا جا رہا تھا اور اس کی بری طرح فلاپ ہونے کی پیش گوئیاں کی جا رہی تھی۔ ان کی چند دوسری فلموں کا نام قابل ذکر جو ہیں وہ یہ ہیں: امیونٹی آف دا باؤنٹی، دا وائلڈ ون، سایونارا، لاسٹ ٹینگو ان پیرس، دا فارمولا ویوا زاپاٹا، دا ٹی ہاؤس آف دا آگسٹ مون، ایناکونڈا، دا لیفٹ ہینڈڈ گن، کاؤ بوائے، سپرمین 1978 سے لے کر 2006 تک۔ فلم ڈیزائری میں مارلن برانڈو نے نیپولین بوناپارٹ کا کردار ادا کیا۔ 1970 کی دہائی کے آغاز میں میڈیا میں مارلن برانڈو کے فن اور ان کی کامیابیوں سے زیادہ ان کی منتشر گھریلو زندگی، بڑھتے ہوئے موٹاپے اور بد مزاجی کے قصے بیان کیے جانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شوگر کے مریض بھی ہو چکے تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں مائیکل جیکسن اور میریلن منرو سے ان کی گہری دوستی رہی۔ ان کی نجی زندگی ہمیشہ تلاطم کا شکار رہی۔ ان کی بیویوں، بچوں اور گرل فرینڈز کی تعداد پر میڈیا اکثر حیرت کا اظہار کرتا۔ ان کے 17 بچوں کے نام تو میڈیا کو معلوم تھے، جن میں سے 3 سوتیلے تھے۔ 1957 میں مارلن برانڈو نے پہلی شادی اداکارہ اینا کشفی سے کی، جو اپنے آپ کو ہندوستانی نژاد کہتی تھی۔ صرف 2 سال بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ 1960 میں مارلن برانڈو نے ایک میکسیکن امریکن اداکارہ مویٹا کیٹانیٹا سے شادی کی۔ یہ شادی بھی 2 سال ہی قائم رہی۔ 1962 میں انہوں نے تیسری شادی ایک اور اداکارہ ٹیریٹا ٹیرا پرایا سے کی۔ ان کے درمیان 1972 میں علیحدگی ہوئی۔ اپنی گھریلو ملازمہ ماریا کرسٹینا سے بھی مارلن برانڈو کے تعلقات تھے، جس سے ان کے 3 بچے ہوئے۔ ان کے 5 بچے ایسی عورتوں میں سے تھے جن کے نام شامل نہیں ہو سکے۔ مارلن برانڈو نے بہت سی سیاسی اور فلمی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا۔ 1 جولائی 2004 کو سانس کی تکلیف کے باعث ان کی حرکت قلب بند ہو گئی اور اپنی آخری فلم پروڈیوس کرنے کا منصوبہ ادھورا چھوڑ کر یہ اداکار اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔